یہ کائنات کتنی وسیع ہے، اربوں کہکشائیں، کھربوں ستارے، اور ان سب کے بیچ آپ دیکھیں ہماری یہ چھوٹی سی زمین، کبھی رات کو آسمان دیکھیں تو یہ احساس اور گہرا ہو جاتا ہے نا؟ اتنے سارے انسان، اتنی تاریخ، اتنے نظریات، سب ایک ننھے سے نیلے نقطے پر سمائے ہوئے ہیں۔ آج ہم اسی کائنات میں اپنے قریب ترین پڑوسی کا رخ کر رہے ہیں، وہ ساتھی جو ہماری راتوں کو روشن کرتا رہا ہے، شاعروں کو متاثر کرتا رہا ہے، اور بچوں کی کہانیوں کا مرکز بھی رہا ہے، چاند۔ ہمارے پاس ایک یوٹیوب ویڈیو کا خلاصہ ہے جو چاند کے بارے میں کافی دلچسپ معلومات فراہم کرتا ہے۔ تو آئیے اسی مواد کی روشنی میں چاند کی ایک تفصیلی سیر کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ صرف ایک سیر نہیں ہے، بلکہ چاند سے جڑی جو داستانیں ہیں، اس کی سائنسی حقیقتیں کیا ہیں، اس پر انسانی قدموں کے نشانات، اور ہاں، مستقبل میں ہمارے لیے اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، ان سب کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ محض ایک، آپ کہیں، بے جان پتھر کا گولا نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب، تاریخ اور سائنسی جستجو کا ایک اہم سنگم ہے۔ اور کچھ سوال تو فوراً ذہن میں آ جاتے ہیں نا، جیسے وہ جو بچپن میں سنتے تھے، کیا واقعی چاند پر کوئی بڑھیا چرخا کاٹتی تھی؟ اور یہ بھی سنا ہے کہ کسی نے چاند پر اپنی بیٹی کا نام لکھا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ اور ایک اور بات، کہ چاند آہستہ آہستہ ہم سے دور جا رہا ہے، آخر کیوں؟ چلیں ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ چاند ہے کتنا دور؟ تقریباً 3,84,000 کلومیٹر۔ سننے میں شاید اتنا زیادہ نہ لگے، لیکن یہ فاصلہ اتنا ہے کہ ہمارے نظام شمسی کے تمام سیارے، جی ہاں، تمام 8 سیارے۔ بالکل 8 سیارے اگر قطار میں کھڑے کر دیے جائیں تو زمین اور چاند کے درمیان سما سکتے ہیں۔ جی، اور یہ فاصلہ بڑا معنی خیز ہے۔ خلائی سفر کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ہمارا پہلا پڑاؤ ہے۔ انسان صرف 3 سے 4 دن میں وہاں پہنچ سکتا ہے، اسی لیے ہم نے وہاں جانے کا سوچا بھی۔ لیکن یہ دوری اتنی بھی ہے کہ چاند کو ایک بالکل الگ اپنی دنیا کا درجہ دیتی ہے۔ وہ قریب بھی ہے اور ایک طرح سے بہت دور بھی۔ اور شاید اسی دوری نے ان کہانیوں کو جنم دیا، جیسے وہ چاند پر بیٹھی بڑھیا کی کہانی جو ہم سنتے آئے ہیں۔ لیکن جب انسان وہاں پہنچا، نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن، 20 جولائی 1969 کو، جی 1969۔ ہاں، تو ظاہر ہے وہاں کوئی بڑھیا نہیں ملی۔ سائنس نے ایک خوبصورت تصور کو، آپ کہیں، حقیقت کی کسوٹی پر پرکھ لیا۔ ویسے یہ دلچسپ بات ہے کہ ایسی کہانیاں صرف ہمارے ہاں نہیں تھیں، جاپان میں بھی ایک پرانی کہانی تھی۔ جی وہ خرگوش والی کہانی۔ ہاں، کہ آسمان کے دیوتا ساکا نے جانوروں کا امتحان لیا اور ایک خرگوش کے قربانی سے متاثر ہو کر اس کی تصویر چاند پر بنا دی۔ مقصد بس یہی تھا کہ چاند کے دھبوں کو کسی طرح سمجھایا جائے۔ بالکل، اور دنیا بھر کی ثقافتوں میں چاند کے ان دھبوں کی اپنی اپنی تشریحات ملتی ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ نامعلوم چیزوں میں جانے پہچانے نقش تلاش کرتا ہے۔ جب تک ہمارے پاس وہ سائنسی آلات نہیں تھے، ہم نے چاند کے چہرے پر کہانیاں ہی لکھی تھیں۔ لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ یہ دھبے اصل میں کیا ہیں۔ تو یہ دھبے، یہ چاند کا چہرہ جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ اصل میں کیا ہے پھر؟ اگر یہ کوئی خرگوش یا بڑھیا نہیں تو کیا ہے؟ دراصل یہ اربوں سال پرانے، ٹھنڈے اور جمے ہوئے لاوے کے وسیع میدان ہے۔ اربوں سال پرانا لاوا؟ جی ہاں، تقریباً 3.5 ارب سال پہلے جب چاند بالکل نیا نیا بنا تھا، اس پر شدید آتش فشانی سرگرمیاں ہوئیں، ہزاروں میل تک لاوا پھیلا اور پھر وہیں ٹھنڈا ہو کر جم گیا۔ یہی گہرے رنگ کے ہموار علاقے ہمیں زمین سے دھبوں کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو پتھر اپولو مشن کے خلاباز زمین پر لائے تھے، وہ اسی لاوے کے نمونے تھے؟ جی ہاں بالکل۔ ان دھبوں کو سائنسدانوں نے ماریا کا نام دیا ہے، جو لاطینی زبان میں سمندر کے لیے ہے، کیونکہ پرانے زمانے کے ماہر فلکیات سمجھتے تھے شاید یہ چاند پر پانی کے سمندر ہیں۔ ان کے باقاعدہ نام بھی ہیں، جیسے بحران کا سمندر یا سکون کا سمندر۔ اچھا، سکون کا سمندر، یہ وہ جگہ ہے جہاں اپولو 11 اترا تھا؟ جی بالکل، وہیں پر۔ اور وہ جو چمکدار حصے نظر آتے ہیں چاند پر، وہ کیا ہیں؟ وہ دراصل انہی آتش فشانی دھماکوں سے اڑنے والی بہت باریک راکھ ہے، جو چاند کی سطح پر، خاص طور پر اونچے علاقوں اور پہاڑیوں پر، آپ سمجھیں، برف کی طرح جمی ہوئی ہے۔ جب سورج کی روشنی اس راکھ پر پڑتی ہے تو یہ بہت زیادہ منعکس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ حصے ہمیں زیادہ روشن دکھائی دیتے ہیں۔
اچھا، تو نیل آرمسٹرانگ جب چاند پر اترے تھے وہ اسی نرم راکھ پر اترے ہوں گے، شاید اسی لیے ان کے قدموں کے نشان اتنے گہرے اور واضح بنے۔ بالکل درست، وہ سطح پاؤگر جیسی نرم تھی، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ وہ نشانات آج بھی 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے ہاں، بالکل ویسے ہی موجود ہیں جیسے پہلے دن تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب زمین پر تو نشان مٹ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بہت سادہ ہے، چاند پر ہماری زمین جیسا وہ کرۂ ہوائی یعنی ایٹماسفیئر نہیں ہے، وہاں نہ ہوا چلتی ہے، نہ بارش ہوتی ہے، نہ بادل آتے ہیں، کوئی موسم نہیں، کوئی کٹاؤ کا عمل نہیں جو ان نشانات کو مٹا سکے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نیل آرمسٹرانگ اور ان کے بعد چاند پر جانے والے 11 دیگر خلابازوں کے قدموں کے نشان وہ لاکھوں سال تک وہیں رہیں گے، شاید کروڑوں یا اربوں سال تک۔ جی ہاں، یہ ایک عجیب اور گہری سوچ کو جنم دیتا ہے۔ انسان شاید لاکھوں سال بعد اس شکل میں موجود نہ رہے، شاید ارتقا ہمیں کہیں اور لے جائے، یا شاید ہم اپنی ہی غلطیوں سے، جنگوں سے اپنا وجود ختم کر بیٹھیں، لیکن ہمارے قدموں کے نشان چاند پر ہماری موجودگی کی گواہی دیتے رہیں گے۔ یہ ایک طرح سے کائنات میں ہماری پہلی مستقل نشانی ہے۔ قدموں کے نشانوں کے علاوہ بھی تو کچھ نشانیاں چھوڑی ہیں انسان نے وہاں، کچھ اور چیزیں۔ بالکل، جیسے ایلن شیپرڈ نے وہاں گولف کھیلا تھا، اس کے نشان ہوں گے، پھر خلابازوں نے جو گاڑیاں چلائی تھیں جنہیں لونر روور کہتے ہیں، ہاں، وہ گاڑیاں۔ جی ان کے پہیوں کے نشانات بھی ہیں۔ یہ سب انسان کی پہلی بین السیاروی مہم جوئی کے آپ کہیں ثبوت ہیں۔ اور ان سب کے ساتھ ایک بہت ہی ذاتی قسم کی نشانی بھی ہے۔ یہ جو بات تھی کہ ایک خلاباز نے چاند پر اپنی بیٹی کا نام لکھا تھا۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور ذاتی کہانی ہے۔ اپولو 17 مشن کے کمانڈر تھے یوجین سرنن۔ وہ چاند پر قدم رکھنے والے آخری انسان تھے اب تک۔ انہوں نے 1972 میں چاند سے واپسی سے ٹھیک پہلے جھک کر چاند کے مٹی پر اپنی 9 سالہ بیٹی ٹریسی کے نام کے پہلے حروف یعنی TDC لکھے۔ واقعی یہ تو کمال ہے، ایک باپ کا اپنی بیٹی کے لیے کتنا انوکھا تحفہ۔ یقیناً، سرنن خود کہتے تھے کہ انہیں اس بات کی خوشی تو بہت تھی، لیکن ایک افسوس بھی زندگی بھر رہا کہ وہ اس لمحے کی تصویر لینا بھول گئے، حالانکہ کیمرہ ان کے پاس ہی تھا۔ یہ اپولو پروگرام کا آخری مشن تھا، اور اسی مشن کے دوران واپسی پر زمین کی وہ مشہور بلو ماربل تصویر بھی لی گئی تھی۔ تو پہلا انسان نیل آرمسٹرانگ اور آخری فی الحال یوجین سرنن، دونوں تاریخ کا حصہ بن گئے۔ لیکن کیا انسان اب دوبارہ چاند پر نہیں جائے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اب تو انسان ایک بار پھر چاند پر جانے کی تیاری کر رہا ہے، اور اس بار صرف جھنڈا گاڑنے نہیں بلکہ وہاں لمبے عرصے تک قیام کرنے، تحقیقی اڈے بنانے کا منصوبہ ہے۔ ناسا کا آرٹمس پروگرام ہے، دوسرے ممالک کے بھی منصوبے ہیں، سب اسی سمت میں جا رہے ہیں۔ یعنی مستقبل میں چاند پر انسانوں کی باقاعدہ بستیاں ہو سکتی ہیں؟ یہ کب تک ممکن ہو سکتا ہے، کوئی اندازہ؟ اندازہ یہ ہے کہ شاید اگلے 10 سے 15 سال میں انسان دوبارہ چاند پر قدم رکھ سکتا ہے، اور پھر وہاں مستقل اڈے قائم کرنے پر کام شروع ہو سکتا ہے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم چاند کے وسائل جیسے وہاں ممکنہ طور پر موجود پانی کی برف یا ایک خاص عنصر ہیلیم 3 ان کو استعمال کرنے کے طریقے تلاش کر سکیں گے، اور چاند کو مریخ اور دیگر سیاروں تک جانے کے لیے ایک آپ کہیں بیس کیمپ کے طور پہ استعمال کر سکیں گے۔ یہ تو ہوئی مستقبل کی بات۔ ابھی حال میں ایک اور دلچسپ پہلو ہے چاند کا۔ ہم زمین سے ہمیشہ چاند کا ایک ہی رخ کیوں دیکھتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ وہی جانے پہچانے دھبے، وہی روشن علاقے، دوسرا رخ کیسا ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند جتنے وقت میں زمین کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے، تقریباً اتنے ہی وقت میں وہ اپنے محور یعنی اپنی ایکسس کے گرد بھی ایک بار گھوم جاتا ہے۔ اچھا؟ جی، یعنی تقریباً 27.3 دن۔ اس ہم آہنگی، اس سنکرونائزیشن کی وجہ سے اس کا ایک ہی چہرہ ہمیشہ ہماری طرف رہتا ہے۔ اسے ٹائیڈل لاکنگ کہتے ہیں، یا آسان لفظوں میں مد و جزری گرفت۔ یہ کچھ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک دھاگے سے پتھر باندھ کر گھمائیں تو پتھر کا ایک ہی رخ آپ کی طرف رہتا ہے۔ تو کیا انسان نے دوسرا رخ کبھی دیکھا ہی نہیں؟ نہیں،
انسان نے خود جا کر نہیں لیکن ہمارے خلائی جہازوں نے دیکھا ہے۔ اسے چاند کا دور کا رخ یا فار سائیڈ کہتے ہیں۔ اس کی تصاویر ہمارے پاس موجود ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ رخ ہماری طرف والے رخ سے کافی مختلف ہے۔ یہ زیادہ روشن ہے کیونکہ اس پر وہ گہرے لاوے والے میدان یعنی ماریا بہت ہی کم ہے۔ اور کیا وہاں کوئی مشن بھی گیا ہے اس دوسرے رخ پر؟ جی ہاں، حال ہی میں چین کا ایک روبوٹک مشن ہے چانگی 4۔ وہ چاند کے اسی دور دراز رخ پر کامیابی سے اترا ہے اور وہاں تحقیق کر رہا ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی مشن چاند کے اس حصے پر اترا ہو۔ اس سے ہمیں چاند اور شاید زمین کی بھی ابتدائی تاریخ کے بارے میں نئی معلومات ملنے کی امید ہے۔ زمین اور چاند کی تاریخ۔ ویسے چاند بنا کیسے تھا؟ اس بارے میں سب سے زیادہ مانا جانے والا نظریہ کیا ہے؟ سب سے مقبول نظریہ جائنٹ امپیکٹ ہائپوتھیسس کہلاتا ہے، یعنی عظیم تصادم کا نظریہ۔ اس کے مطابق آج سے تقریباً 4.5 ارب سال پہلے، جب ہماری زمین ابھی نئی نئی بن رہی تھی، ایک بہت بڑا سیارچہ تقریباً مریخ کے سائز کا، جسے سائنسدانوں نے تھیا کا نام دیا ہے، وہ آ کر زمین سے ٹکرایا۔ اتنا بڑا تصادم! او خدایا! بہت بڑا حصہ پگھلی ہوئی چٹانوں اور ملبے کی شکل میں خلا میں بکھر گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ملبہ کشش ثقل یعنی گریوٹی کی وجہ سے اکٹھا ہو کر زمین کے گرد گھومنے لگا اور یوں ہمارا چاند وجود میں آیا۔ تو ایک طرح سے چاند زمین ہی کا حصہ ہے۔ شاید اسی لیے انسان کا اس سے ایک خاص تعلق محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور حیران کن بات پتہ چلی ہے کہ چاند ہم سے دھیرے دھیرے دور جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے؟ یہ بالکل سچ ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ہم اسے انتہائی درستگی سے ناپ سکتے ہیں۔ چاند ہر سال تقریباً 3.8 سینٹی میٹر یعنی آپ کہیں 1.5 انچ کے قریب زمین سے دور ہو رہا ہے۔ 3.8 سینٹی میٹر ہر سال؟ لیکن ہمیں یہ اتنی درستگی سے معلوم کیسے ہوا؟ یہ کیسے ناپا؟ اس کا سہرا بھی اپولو مشنز کو جاتا ہے۔ نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن سمیت بعد کے مشنز کے خلابازوں نے چاند کی سطح پر کچھ خاص قسم کے آئینوں کے پینل نصب کیے تھے۔ انہیں لیزر رینجنگ ریٹرو ریفلیکٹرز کہتے ہیں۔ ریٹرو ریفلیکٹرز، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ عام آئینے نہیں ہوتے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان پر اگر زمین سے لیزر کی شعاع پھینکی جائے تو وہ شعاع جس زاویے سے بھی آئے، یہ اسے بالکل سیدھا زمین پر موجود مشاہدہ گاہ کی طرف منعکس کر دیتے ہیں۔ اس لیزر شعاع کے جانے اور واپس آنے وقت کو انتہائی باریکی سے ناپ کر زمین اور چاند کے درمیان فاصلے کا تعین نینو سیکنڈ کے درستگی سے کیا جا سکتا ہے۔ انہی پیمائشوں سے یہ 3.8 سینٹی میٹر سالانہ دوری کا انکشاف ہوا ہے۔ اگر چاند اسی رفتار سے دور ہوتا رہا تو آخرکار کیا ہوگا؟ اگر یہ رفتار برقرار رہی تو اندازہ ہے کہ تقریباً 50 ارب سال بعد چاند اتنا دور چلا جائے گا کہ زمین سے بہت چھوٹا اور دھندلا نظر آئے گا۔ شاید مکمل سورج گرہن بھی ممکن نہ رہے، لیکن ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ اس سے کہیں پہلے، آج سے تقریباً 5 ارب سال بعد، ہمارا سورج اپنی زندگی کے آخری مراحل میں داخل ہو جائے گا۔ وہ ایک سرخ دیو، ریڈ جائنٹ بن جائے گا اور اتنا پھیل جائے گا کہ شاید زمین کو بھی نگل لے۔ تو 50 ارب سال بعد نہ زمین رہے گی نہ ہم۔ چاند کا دور جانا کائنات کے عظیم و شان ڈرامے کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ سب جان کر ایک طرف تو کائنات کی وسعت اور وقت کے پہیے کا احساس ہوتا ہے، اور دوسری طرف انسان کی حیثیت کتنی چھوٹی لگتی ہے۔ اس سب میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ شاید سبق یہی ہے کہ ہمارا وجود کائناتی پیمانے پر بہت مختصر اور نازک ہے۔ اگر ہمیں ایک نو کے طور پر باقی رہنا ہے تو ہمیں اپنی زمین کی قدر کرنی ہوگی، اور شاید مستقبل میں خلا میں نئے گھر تلاش کرنے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر شاید ہمیں مل جل کر رہنا سیکھنا ہوگا، کیونکہ نفرت اور جنگیں تو ہمیں سورج کے ختم ہونے سے بہت پہلے ہی ختم کر سکتی ہیں۔ تو آج ہم نے چاند کے کئی رنگ دیکھے، بچپن کی کہانیوں سے لے کر اربوں سال پرانے لاوے کے میدانوں تک، انسان کے پہلے قدموں سے لے کر ایک باپ کی محبت کی نشانی تک، اس کے پوشیدہ رخ سے لے کر ہم سے دور جانے کی حقیقت تک۔ بالکل،
چاند صرف رات کا چراغ نہیں، یہ ہماری تاریخ کا گواہ ہے، ہماری سائنسی ترقی کا ثبوت ہے، اور شاید ہمارے مستقبل کی کنجی بھی۔ اس پر موجود نشانات، وہ ریٹرو ریفلیکٹرز اور وہاں جانے کے نئے منصوبے، یہ سب اسی کہانی کا حصہ ہیں۔ اور آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے، جس طرح یوجین سرنن نے چاند پر ایک ذاتی نشان چھوڑا اور جس طرح انسانی قدموں کے نشانات وہاں اربوں سال تک باقی رہیں گے، یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم بحیثیت انسان، بحیثیت تہذیب، اس کائنات پر اور آنے والی نسلوں کے لیے کیا نشان چھوڑ رہے ہیں۔ کیا وہ نشان محبت، علم اور تعمیر کے ہوں گے؟ کیا وہ اتنے ہی پائیدار ہوں گے جتنے چاند پر لگے قدموں کے نشان؟